سنہرے بابا نے کہا کہ نہیں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ سنہرے بابا نے تو ایسے کہا تھا جیسے انہوں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ اتنا سنتے ہی اس نے چونک کر تایا سے اندر آنے کو کہا۔ اندر آتے ہی تایا بڑے مؤدب ہو گئے۔ سلام کے بعد ہم سنہرے بابا کے کہنے پر وہیں دڑی پر بیٹھ گئے۔ پھر سنہرے بابا نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی مخصوص جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ اسی لمحے اذان کی پرکیف آواز نے ایک وجد سا طاری کر دیا۔ میں نماز باجماعت پڑھنے کا خواہش مند ہوا۔ یقیناً سنہرے بابا جان گئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے صبر کرنے کو کہا۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے فقیر بابا اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا جسے انہوں نے سنہرے بابا کے عین سامنے الٹ دیا۔ اس تھیلے میں سے چھوٹے بڑے پتھر نکل کر ڈھیر کی صورت میں جمع ہو گئے۔ تایا آنکھیں پھاڑے فقیر بابا کو دیکھ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ چند ہی لمحوں بعد سنہرے بابا نے آنکھیں کھول دی۔ اذان اسی وقت ختم ہو گئی۔ چلو نماز پڑھ آئیں، سنہرے بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر شہادت کی انگلی سے انہوں نے پتھروں کے اس ڈھیر کے گرد گولائے میں انگلی سے نشان بنا دیا۔ ہم تینوں آگے چلتے ہوئے مسجد پہنچ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم پھر سے حجرے میں آ گئے، اور تب میں اور تایا پتھروں کے اس ڈھیر کو بچھوؤں میں تبدیل ہوتے دیکھ کر اچھل ہی پڑے۔ اس ڈھیر کے گرد جو سفید سی لکیر کھینچی ہوئی تھی، بچھو اس لکیر سے ٹکرا کر یوں رک جاتے تھے جیسے ان کے چاروں طرف کوئی دیوار ہے جسے عبور کرنا ان کے بس میں نہیں۔ سنہرے بابا اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھے۔ میں اور تایا ان سے کچھ فاصلے پر دوزانوں بیٹھ گئے۔ وقار الحسن، مجھے خوشی ہوئی کہ تم میں وہ ہمت و حوصلہ پیدا ہو گیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ جو کچھ تم نے سادھو کے ساتھ کیا، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں دیکھ رہا تھا تم کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ میں چاہتا تو انہیں وہی مقصور کر سکتا تھا، لیکن تمہارا حوصلہ دیکھنا مقصود تھا۔ انہوں نے بچھو کی طرف اشارہ کر کر کہا، اس وظیفے کے لیے کافی ہمت و حوصلے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی خوفناک واقعات اس وظیفے کے دوران بھی متوقع ہیں۔ دراصل اس وظیفے کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان خدا کے سوا ہر چیز کو بھول جائے۔ وہ اس یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس وقت تک دھوئیں کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک خدا چاہے جادو ٹونے، ٹوٹکے، شبدہ بازی، یہ سب شیطانی کھیل ہیں جو انسان کو وقتی طور پر متاثر کرتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک ایسی کمزوری پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے عقائد کی راہ میں مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، مگر وظیفہ کرنے سے پہلے ایک بار خود کو پھر سے ٹٹول لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ ایسی صورت میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولے۔ ان کا میٹھا اور دھیما لہجہ میرے اندر اترتا جا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئے تو میں پہلو بدل کر بول اٹھا، مجھے کامل یقین ہے سنہرے بابا جی کہ میں آپ کی بتائی ہوئی راہ میرے لیے راہ نجات ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں اس امتحان میں پورا اتروں گا۔ انشاءاللہ کہا کرو، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ میں نے جھیم کر کہا، انشاءاللہ۔ آپ ان کی جانب سے فکر مند نہ ہو، اللہ نے چاہا تو وقار الحسن اس معاملے کو بحسن خوبی حل کر لے گا۔ سنہرے بابا تایا سے مخاطب ہوئے، مجھے قوی امید ہے سنہرے بابا۔ تایا گویا ہوئے، آپ کا دست شفقت رہا اور خدا کی رحمت بھی تو یقیناً ہم اس خوفناک چکر سے نکل آئیں گے۔ یقیناً، مگر دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ سادو سکون سے نہیں بیٹھے گا، آپ محتاط رہیے گا۔ بابا، اگر آپ گھر کی حفاظت کے لیے دعا کریں تو، تایا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں دعا کروں گا، لیکن تھوڑی سی احتیاط آپ کو بھی کرنا ہوگی۔ حکم کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ گھر میں لبان نہ سگائی جائے، نہ ہی گھر کے لوگ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں لبان کا دھواں ان کی سانس میں شامل ہو کر بدن میں داخل ہو سکے۔ سنہرے بابا نے تایا کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے سنہرے بابا، میں آج ہی سب کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر تایا نے ان سے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ سنہرے بابا نے اجازت دے دی۔ میں بھی ان سے ذرا دیر کی اجازت لے کر حجرے سے باہر آ گیا۔ میں نے تایا کو تاکید کی کہ گھر میں موجود لبان کو فوراً ہٹا دیں، یہاں سے واپسی پر فرقان کے گھر ہوتے ہوئے جائیں۔ شرف الدین آ جائے تو اسے کہیے گا کہ وہ میرے آنے تک یہاں سے کہیں نہ جائے۔ اماں کو تسلی دیں اور میرے لیے دعا کریں۔
اتنی بہت سی باتیں میں نے جلدی جلدی کہیں اور انہیں خدا حافظ کہہ کر حجرے میں واپس چلا آیا۔ سنہرے بابا ایک موٹی سی بے حد پرانی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر بڑے دھیرے دھیرے مجھے سمجھاتے رہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کے احتیاط اور کن باتوں پر صبر کرنا ہے۔ یہ ایک کھٹن مرحلہ تھا۔ تفصیلات سن کر مجھے ذرا وحشت ہونے لگی، خوف آنے لگا کہ شاید اس وظیفے کو نہ کر سکوں میں۔ مگر سنہرے بابا نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے وظائف نہ کیا تو مجھے ان سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پھر میری زندگی ہی کٹھنائیوں کی نظر ہو جائے۔ مجھے 3 دن تک لگاتار وظیفہ پڑھنا تھا۔ وظیفے کے دوران مجھے نہ سنہرے بابا کی مدد حاصل لینا تھی اور نہ ہی فقیر بابا میری کوئی مدد کر سکتے تھے۔ اس وظیفے کے دوران میں ہونے والی تکالیف یا خوفناک واقعات کا مجھے تنہا مقابلہ کرنا تھا۔ بابا مجھے بتا چکے تھے کہ موکل آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ وہ وظیفہ کرنے والوں کو خوف زدہ کرتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور وہ ان پر دسترس حاصل نہ کر سکے۔ دوسری طرف سادھو بھی آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ بابا نے وہ مجسمہ اور کڑا لے کر سامنے ایک چھوٹی سی کارنرز پر رکھ دیا۔ اس کے گرد حصار بھی باندھ دیا۔ حصار باندھنے کے جو طریقے بابا نے مجھے بتائے تھے وہ کافی سخت اور مشکل تھے اور مجھے ہر حال میں وہ حصار باندھنا تھا۔ دوسری صورت میں سادھو ان دونوں چیزوں کو حاصل بھی کر سکتا تھا۔ سادھو کا ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کا مطلب بہت خطرناک تھا۔ بابا نے سب سے پہلے مجھے مراقبہ کرنے کو کہا۔ اس مراقبے میں مجھے خود کو دنیا کے ہر خیال، ہر چیز اور تمام محسوسات سے علیحدہ کرنا تھا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا مگر پہلا مرحلہ بھی یہی تھا۔ سنہرے بابا نے مجھے تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں نے اگر ہمت و استقلال سے کام لیا تو میں اس وظیفے میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی ڈھارس تھی جس نے بہت جلد مجھے مضبوطی کا احساس دلایا اور کچھ دیر پہلے طاری ہو جانے والی گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو گئی۔ اسی حجرے میں ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا رکھا تھا۔ چھوٹی بڑی موم بتیاں تھیں۔ ایک تھیلے میں تھوڑی تھوڑی سی مختلف سبزیاں رکھی تھیں۔ مجھے 3 وقت یہ سبزیاں خود ہی ابال کر کھانا تھی۔ ایک سراہی میں پانی تھا۔ مجھے اسی پانی اور سبزیوں پر گزارا کرنا تھا۔ وظیفے کے دوران میں مجھے حجرے سے قدم بھی نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ ہی کوئی باہر سے حجرے میں آ سکتا تھا۔ ساری تفصیلات بتا کر جب سنہرے بابا نے کہا کہ وہ اب نیپال جا رہے ہیں اور 15-20 روز سے پہلے واپس نہ آ سکیں گے تو میں نے خود کو بے حد کمزور محسوس کیا، یوں جیسے میں بڑی دنیا میں ایک دم سے تنہا رہ گیا ہوں۔ گھر والے سے تو میرا رابطہ ختم کر دیا گیا تھا، یہاں فقیر بابا اور سنہرے بابا سے بھی میرے رابطے کو ختم کر دیا گیا۔ فقیر بابا کو یہی ہونا تھا مگر اس تمام عرصے میں نہ مجھ سے وہ کسی قسم کا رابطہ رکھ سکتے تھے اور نہ ہی میری مدد کر سکتے تھے۔ بابا کی تسلیوں نے کچھ سنبھالا دیا اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ یہ سب نہ کرتا تو بھی سادھو کسی خطرناک چال کا شکار ہو جاتا۔ یوں کم از کم یہ تو صبر رہتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں جو اگر کہ کامیاب ہو گیا تو اس خوفناک جنگ و جدل والی زندگی سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے ظہر کے بعد حجرے میں بیٹھنا تھا۔ پہلے مجسمے اور کڑے پر حصار باندھنا تھا اور پھر اپنے دوسرے وظائف میں مصروف ہو جانا تھا۔ ابھی ظہر میں کافی وقت تھا۔ میں نے بابا کی ہدایت کے مطابق چولہا جلا کر سبزی ابالی۔ میں نے اور سنہرے بابا نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اس بد مزہ صرف نمکین سبزی کو کھانا میرے لیے سخت کوفت کا باعث تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اور بابا نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ہمارے ساتھ فقیر بابا بھی تھے جن کی موجودگی اور پراسرار خاموشی میں میرے بدن میں سنسنی پیدا کرتی رہی۔ میں ان سے بات کرنے اور ان کی زبانی یہ سننے کا خواہشمند تھا کہ وہ جن ہیں، مگر ہمت نہ ہوئی کہ ان سے کسی بھی قسم کی گفتگو کرتا۔ نماز کے بعد ہم حجرے میں چلے آئے۔ سنہرے بابا نے کچھ ہدایات دوبارہ دہرائیں، سختی سے تاکید کی کہ میں نے اگر خوف زدہ ہو کر وظیفے کو درمیان میں چھوڑا تو پھر آنے والے حالات کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور خود کو ٹٹولا تو خاصا مضبوط پایا خود کو۔ کچھ دیر بعد بابا نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہیں جاتا دیکھ کر میرا دل بے حد خوف کا شکار ہو گیا۔
میں نے اپنے دل پر دباؤ محسوس کیا۔ بابا نے بتایا کہ فقیر بابا یہاں موجود ہوں گے مگر حجرے کے باہر تک محدود رہیں گے۔ مجھے وظیفے کے اختتام سے پہلے باہر نہیں نکلنا۔ بعد میں یعنی کہ وظائف کے ختم ہونے کے بعد میں چاہوں تو کسی بھی سلسلے میں فقیر بابا کی مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نے تمام باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لیا۔ بابا سے رخصت ہو کر میں حجرے کے اس کونے میں بیٹھ گیا جہاں کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ میرے عین سامنے وہ مجسمہ اور کڑا رکھا تھا۔ میں نے اپنے گرد ایک سفید لکیر کھینچی، بابا کی بتائی ہوئی آیتیں پڑھیں اور گویا اپنے گرد حصار باندھ لیا۔ اب مجسمے اور کڑے کے گرد حصار باندھنا تھا اور پھر اس طرح سے مطمئن ہو کر ہی بتائے گئے وظائف کرنا تھے۔ بابا کے جانے کے بعد میں حجرے میں تنہا رہ گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر پتھروں کا وہ ڈھیر موجود تھا جسے فقیر بابا نے لا کر سنہرے بابا کو دیا تھا۔ یہ پتھر دراصل وہ بچھو تھے جو راستے میں سادھو نے اپنے لباس سے جاڑ کر میری طرف چھوڑ دیے تھے۔ یہ بچھو کنکروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے گرد سفید لکیر بھی کھینچی ہوئی تھی مگر جانے کیوں ان پر نگاہ پڑتے ہی میرے جسم پر سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا دھیان اس طرف سے ہٹانے کے لیے خود کو ادھر ادھر باتوں میں لگا دیا۔ میں عصر کی اذان کا منتظر تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر ہی وظائف شروع کرنا تھے۔ اذان میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ وظائف شروع کرنے کے بعد لیٹنے کے لیے مجھے اس حصار سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ بابا نے اتنی رعایت دی تھی کہ میں ایک وظیفہ ختم کر کر کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں، پھر دوسرا شروع کروں گا۔ میں آنکھیں موندے انہی سوچوں سے پریشان تھا کہ اچانک ایک عجیب قسم کی سرسراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ ایسی آواز تھی جیسی کہ تیز ہوا سے سوکھے پتے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں سمجھا باہر آندھی آئی ہے۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کرنا چاہی تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے حجرے کا دروازہ اور دونوں کھڑکیاں اچانک کھل گئی ہوں۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ میں تو ڈر ہی گیا۔ ہوا کے ساتھ ہی بے پناہ دھول تھی جس نے مجھے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح سے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کھڑکیاں اور دروازے اسی طرح سے بند تھے اور چھت پر بھی کوئی ایسی روزن یا روشن دان نہ تھا جہاں سے تیز ہوا کا اندر گزر ہو سکے۔ بات بڑی حیران کن تھی۔ میں بازو چہرے پر رکھے چہرے کو دھول اور تیز ہوا کے تھپڑوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ چھوٹا سا حجرہ کتنی دیر تک ان طوفانی ہواؤں کی زد پر رہا۔ ہواؤں کا زور ٹوٹا تو میرے بدن پر خوف کی لہریں بجلی کے کوندوں کی طرح سے لپکنے لگیں۔ حصار کے اندر پڑے وہ تمام پتھر اور کنکریاں غائب تھیں جو کہ بچھو کی صورت میں تھے۔ گویا سادھو اس حجرے کے اندر بھی اپنا زور رکھتا ہے۔ اس خیال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اب مجھے بہت زیادہ محتاط ہو کر اپنا کام کرنا تھا۔ ان کنکریوں کو غائب دیکھ کر مجھے پہلا خیال اس مجسمے اور کڑے کا آیا تھا۔ میں نے فوراً اس جگہ نگاہ ڈالی۔ ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پا کر میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں کافی بے چین ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اذان جلد از جلد ہو جائے تاکہ میں کم از کم ان دونوں چیزوں کو تو محفوظ کر سکوں۔ اب میرا وہ پہلے والا اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ میرا کام اب آسان نہیں رہا۔ سادھو یہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے ان دونوں چیزوں کے گرد حصار باندھنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ حجرے کے اندر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اب یہ خیال تو عام خیال نکلا۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ محتاط ہونا تھا۔ میں آرام کرنے کا ارادہ تڑک کر کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں اس مجسمے اور کڑے پر مرکوز تھیں۔ دل خدا سے مدد طلب کر رہا تھا۔ جیسے تیسے وقت بیتا اور عصر کی اذان کی پرکیف آواز نے مجھ پر وجد سا طاری کر دیا۔ میں نے مسجد میں جانے کی بجائے وہیں عصر کی نماز ادا کی اور فوراً ہی وظائف پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں سادھو کو کوئی نیا حربہ آزمانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بچھو وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے گرد کھینچی ہوئی لکیر اب بھی موجود تھی۔ میں نے وہاں بیٹھنے سے قبل ضرورت کی تمام چیزیں اپنے قریب رکھ لیں جن میں موم بتی، وظائف کی کتاب، دیا، سلائی، تسبیح، عطر، گلاب، کافور اور کٹورا بھر پانی۔ اس گول دائرے میں بیٹھ کر میں نے بسم اللہ کی
اور وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے وظیفہ بہت ٹھہر ٹھہر کر کرنا تھا۔ بابا نے سختی سے تاکید کی تھی۔ اگر میں نے جلدی کرنے کے چکر میں کوئی بھی حرف یا اس کی ادائیگی غلط کر دی تو میں ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنا پورا دھیان اور توجہ وظائف پر مرکوز رکھنا تھی۔ میں نے بابا کا بتایا ہوا وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ 3 دن کا چیلا تھا جس میں مجھے بے حد احتیاط کرنا تھی۔ ان تینوں دن مجھے حصار کے اندر محصور رہنا تھا۔ میں ضروری حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے خود پر اپنی جسمانی نظام پر مکمل کنٹرول رکھنا تھا۔ دوسرا چیلا 7 روز کا، تیسرا 9 روز کا اور یوں مدت بڑھتے بڑھتے 40 روز تک پہنچنا تھی۔ اس کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ میں پوری توجہ کے ساتھ آنکھیں موندے چیلے میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میں جس مسلح پر بیٹھا ہوں وہ دھیرے دھیرے سے زمین سے اوپر اٹھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، مگر مجھے خود پر اتنا قابو ضرور تھا کہ میں اسی رفتار سے بتایا ہوا وظیفہ کرتا رہا۔ میری زبان نہیں رکی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے عین سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی جوگیا رنگ کی مہین سی ساڑی باندھے دوزانوں بیٹھی تھی۔ مہین ساڑی میں اس کا کندن سا بدن چھلک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں ستارے سے بڑے محسوس ہو رہے تھے۔ میری نگاہوں سے اس کی نگاہیں ٹکراتے ہی یوں لگا کہ جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کرنا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ زندگی میں پہلی بار کسی حسین عورت کو اس روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کی مقناطیسیت مجھے ایک عجیب و غریب قسم کے ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں باوجود کوشش کے آنکھیں بند نہیں کر سکا اور اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک مجھے پھر محسوس ہوا کہ میں جس مسلح پر بیٹھا ہوں وہ سمندر کی لہروں پر تیر رہا ہے۔ میں ہچکولے لے رہا تھا۔ واقعی یہ صرف میرا خیال نہیں تھا بلکہ میں باقاعدہ ہچکولے لے رہا تھا۔ میرے چاروں طرف اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا مگر اس لڑکی کا بدن روشن تھا جیسے کہ اس کے کندن بدن کے اندر ڈھیر سارے چراغ روشن ہوں۔ اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو بار بار سے کندھے سے ڈھلک رہا تھا اور مجھ میں گویا بجلیاں بڑھ رہا تھا۔ ان تمام محسوسات کے باوجود میں پوری طرح سے اپنے قابو میں تھا۔ میری زبان وظیفے میں مصروف تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ سنہرے بابا کی سختی سے تاکید تھی کہ میں چاہے کچھ بھی دیکھوں خود کو وظیفے میں مصروف رکھوں۔ اگر میں اس پہلے مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو عذابوں کے متناہی لامتناہی سلسلے میں گم ہو کر رہ جاؤں گا۔ اسی خیال نے مجھے قابو سے باہر ہونے سے بچا لیا۔ میں نے پھر سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کافر ادا کی ہوشربا شخصیت کے سیر سے نکل جاؤں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اپنے اندر کے ہیجان کو بتدریج کم ہوتے محسوس کیا۔ گو کہ ہچکولوں کی زد پر میں اب بھی تھا مگر اب میں اپنے وظیفے کی طرف پورا دھیان دے رہا تھا۔ مگر وہ حسین عورت میرے حواسوں پر طاری ہو کر مجھے پہلے مرحلے میں ناکام کر سکتی تھی۔ میں بہت دیر تک خود کو بکھرے ہوئے سمندر کی لہروں میں ڈولتا محسوس کرتا رہا۔ میں نے حصار کو دونوں جانب سے یوں تھام رکھا تھا جیسے اسے چھوڑ دیا تو اس پر سے سمندر میں لڑک جاؤں گا۔ بیان سے باہر ہے کہ اس وظیفے کے دوران میں کس قدر خوف و ہراس میں مبتلا رہا، مگر میں نے 1 ثانیہ کا بھی وقفہ نہ دیا اور 3 گھنٹے کا وظیفہ مکمل کر لیا۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی۔ دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مجھے اسی حصار کے اندر مغرب کی نماز ادا کرنا تھی، موم بتی جلانا تھی اور پاس رکھے کٹورے سے انگلیاں بھگو کر اپنے ہونٹ تر کرنا تھے۔ پہلے وظیفے کے دوران میں مجھے پانی پینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے کمرے میں گپ اندھیرا دیکھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر موم بتی اٹھا لی، دیا سلائی، میرے پورے بدن میں جیسے سناٹے سے گزر گئے۔ میرے ہاتھ سے دیا سلائی یوں بجھ گئی جیسے کسی نے پھونک مار دی ہو۔ اندھیرا ہوتے ہی مجھے بے پناہ خوف آ گیا۔ اسی لمحے اس خیال نے مجھے سہما دیا کہ اگر میں اس حصار سے نکلا تو سادھو کہیں مجھ پر نیا حربہ آزما کر نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی حصار میں رہ کر اس کے حربوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں
اس خیال سے میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ دیا سلائی کو جلایا اور کسی نہ کسی طرح سے موم بتی جلا دی۔ موم بتی کی روشنی میری توقع سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ موم بتی حصار کے اندر رکھی تھی اور فوراً جل گئی، اور اس کی لو بالکل سیدھی اور کافی بڑی تھی۔ موم بتی جلتے ہی میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ میرا جی چاہا کہ میں دوڑتا ہوا حجرے سے باہر چلا جاؤں۔ دائرے سے باہر ہزاروں سیاہ بچھو گھوم رہے تھے۔ اب سے قبل تیز آندھی میں سادھو اپنے سارے بچھو لے گیا تھا جس کے گرد سنہرے بابا نے حصار کھینچا تھا، مگر وہی سیاہ بڑے بڑے بچھو دیواروں پر بھی چھپکلیوں کی طرح سے چمٹے ہوئے تھے، میرے چاروں طرف رینگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی ٹانگیں لوہے کے باریک تاروں جیسی ہوں جن کی حرکت سے ایک ناگوار سی آواز نکل رہی ہو۔ اگر ذرا سی بھی جگہ ہوتی تو شاید میں یہ بھول چکا ہوتا کہ سنہرے بابا نے مجھے حصار سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کی تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ تو غنیمت جانیے کہ فرش پر پاؤں دھرنے کی جگہ ہی نہ تھی کہ میں باہر نکل سکتا، ورنہ شاید آج یہ کہانی سنانے کو میں زندہ نہ ہوتا۔ بہرحال یہ حصار ہی اس وقت میری زندگی کی ضمانت تھا، سو میں دوبارہ سے دل مضبوط کر اور یہ دیکھ کر بیٹھ گیا کہ چاروں طرف لکیر سے چمٹے ہونے کے باوجود اندر آنے سے قاصر ہیں یہ بچھو۔ اب یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ جو بھی ہو جائے مجھے 3 دن کا وظیفہ مکمل کیے بغیر اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ دوسرا وظیفہ شروع کرنے میں نے دیر نہیں لگائی، البتہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں نے کٹورے میں سے انگلیاں بھگو کر ہونٹ تر کر لیے تھے۔ گو کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پورا کٹورا اٹھا کر سارا پانی حلق سے نیچے اتار لوں۔ میرا حلق خشک تھا اور زبان پر کانٹے سے اگے ہوئے تھے، لیکن کٹورے بھر کا پانی بھی مجھے 3 روز تک چلانا تھا۔ ویسے بھی سنہرے بابا مجھے سمجھا گئے تھے کہ یہ چیلا خود پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی دوران میں مجھے مجسمے اور کڑے کے گرد حصار بھی کھینچنا تھا۔ اسی حصار کھینچنے سے قبل مجھے 2 چیلے اور کرنا تھے جو سنہرے بابا کے کہنے کے مطابق رات کے آخری پہر ختم ہوتے، تب حصار باندھا جاتا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرش پر ہر جگہ بچھو تھے چیونٹیوں کی طرح سے، اور دیواروں پر چھپکلیوں کی طرح سے چپکے ہوئے اور عجیب کڑکڑاہٹ کی سی آوازیں نکالتے ہوئے بچھو میرے اعصاب کو چٹکھائے دے رہے تھے۔ موم بتی کی تیز روشنی نے مجھے بڑا سہارا دیا تھا۔ میں نے مجسمے اور کڑے پر نگاہ ڈالی تو میرا تو رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ کارنس بچھو کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی، مگر یہ حیرت انگیز بات تھی کہ یہ مجسمہ اور کڑا ویسے ہی نہ صرف یہ کہ موجود تھا بلکہ اس پر بچھو بھی نہیں تھے، ورنہ شاید دونوں چیزیں مجھے نظر نہ آتی، لیکن اس امکان کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ جب بچھو کارنرز پر چڑھ گئے تو وہ سادھو انہی بچھوؤں کے ذریعے یہ دونوں چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس خیال نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوچا کہ ان کے گرد حصار باندھنے میں ابھی بڑا وقت پڑا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں طرف پھونک ماری۔ آیت الکرسی پڑھنے کے دوران میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، اوپر پھونک مارنے کے بعد، جب میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو خوشی اور اطمینان سے تو میں نہال ہو گیا۔ حجرہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بچھو نہیں تھا، بچھو تو کیا کوئی ننھی سی کوئی چیونٹی بھی نہ تھی۔ اگلا چیلا کھینچنے میں نے دیر نہ لگائی۔ اس بار مجھے اپنے گرد کھینچے حصار کے باہر عطر گلاب چھڑکنا تھا، اس طرح کہ عطر گلاب کی ایک لکیر سی سفید لکیر کے باہر بنتی چلے جاتی۔ مجھے دوسری لکیر کافور کے ذریعے کھینچنا تھی، یوں میرے گرد 3 لکیریں بن جاتی۔ یہ چیلا مکمل ہونے کے بعد میرے گرد حصار مزید مضبوط ہو جاتا اور آئندہ کیے جانے والے سخت قسم کے چیلوں میں بڑا مددگار ہوتا۔ میں نے عطر گلاب کی شیشی اٹھائی اور جو ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا انگلیاں جھلس کر سیاہ ہو گئی اور میں تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ کو اندر کر لیا، مگر اتنی دیر میں ہی میری انگلیوں کی پہلی پوریں جل چکی تھیں، ناخنوں کے نیچے سے چربی نکل آئی تھی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔
میں نے اپنے ہاتھ کو تھامے بری طرح سے پھونکے مار رہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے ہاتھ کو اپنے گرد کھینچے حصار سے باہر نکال دیا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ سنہرے بابا نے ایسے کرتے ہوئے احتیاط کو مد نظر رکھنے کی تلقین کی تھی۔ میں اگر شیشی کو پیندے کی طرف سے پکڑتا اور احتیاط کے ساتھ لکیر بناتا تو میرا ہاتھ باہر نہ نکلے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ سنہرے بابا نے مجھے 3 دن کے چلے سے پہلے حصار سے قدم باہر نکالنے کو کیوں منع کیا تھا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ باہر کچھ بھی نہ تھا، نہ آگ نظر آتی تھی اور نہ ہی تپش محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی آگ تھی جس نے میری انگلیوں کو بسم کر کر رکھ دیا تھا۔ اس تکلیف کی شدت نے میرا برا حال کر دیا تھا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عطر، گلاب اور کافور کی لکیر مجھے ہر حال میں دائیں ہاتھ ہی سے کھینچنا تھی، چیلا ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ سو اس قدر تکلیف کے باوجود میں نے شیشی کو جلی ہوئی انگلیوں کی مدد سے تھام لیا۔ میرے ہاتھ میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں، مگر مجھے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ میں نے دانت پر دانت جما لیے تاکہ تکلیف کی شدت کو برداشت کر سکوں۔ پھر بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ گھوم کر اس سفید لکیر سے 1 انچ کے فاصلے پر عطر گلاب کی لکیر سی کھینچ دی۔ میں ہی جانتا ہوں کہ یہ میں نے کس طرح سے کیا۔ کئی بار تکلیف سے بے ساختہ قسم کی چیخ بھی نکلی۔ آنسو تو پہلے سے ہی بہہ رہے تھے۔ اگلی لکیر کافور سے کھینچنا تھی، وہ بھی میں نے کسی نہ کسی طرح سے کھینچ لی۔ اس بار میرا ہاتھ جلا تو نہیں، البتہ جلتے جلتے رہ گیا۔ تپش سے انگلیوں کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں بڑی دیر تک دوہرا ہوا بیٹھا رہا اور وقت بیتتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں رات کے آخری پہر ان دونوں چیزوں کے گرد حصار باندھنا تھا، ورنہ سادھو اپنے کسی چال میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ تکلیف کی بے پناہ شدت کے باوجود میں نے دوسرا چیلا شروع کر دیا۔ اس چیلے کے دوران میں مجھے آنکھوں کو قطعاً طور پر بند رکھنا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر ہاتھ کی تکلیف کا احساس غالب رہا، مگر بہت جلد اس احساس سے میں چھٹکارا پا چکا تھا۔ مجھے وظیفہ کرتے ہوئے ابھی شاید چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ بے ساختہ جی چاہا کہ آنکھیں کھول کر اندر آنے والے کو دیکھوں، مگر غنیمت تھا کہ میں وظیفہ شروع کرنے سے لے کر اب تک یہ بات بھی دل میں دہراتا رہا تھا کہ مجھے کسی حال میں بھی آنکھیں نہیں کھولنا۔ آہٹ محسوس ہوتے ہی میرے دماغ نے مجھے آنکھیں نہ کھولنے کی تلقین کی اور میں نے زیادہ مضبوطی سے آنکھیں میچ لیں۔ کسی کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی آہٹ میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں دم سادے وظیفے میں مصروف رہا۔ ایک بات کا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ سادھو کا کوئی بھی حربہ اس دائرے یعنی کہ حصار کے اندر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ دائرے کے باہر تک ہی محدود رہے گا۔ وقار الحسن، وقار، میری مدد کرو۔ آواز 100% شرف الدین کی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھوں۔ شاید میں آنکھیں کھول بھی دیتا کہ اچانک ہی میرے اندر سے ایک تیز سی سرگوشی گونج کر پورے حجرے میں پھیل گئی کہ خبردار، تمہیں آنکھیں نہیں کھولنا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے خود پر کس طرح سے قابو پایا۔ مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں یوں رکھنا تھا کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہو۔ مجھے ہاتھ بھی نہیں ہلانا تھے، ورنہ شاید میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیتا، کیونکہ شرف الدین کی کرب انگیز سسکیاں میری روح تک کو لرزائے دے رہی تھیں۔ وہ مسلسل مجھے آوازیں دے رہا تھا، مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، مجھے میری دوستی اور اپنی قربانیوں کے واسطے دے رہا تھا۔ میرے آنسو نمک کے بڑے بڑے گولوں کی طرح سے میرے حلق میں پھنسے ہوئے تھے۔ میری زبان بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ میں مسلسل وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ وظیفہ جلد از جلد ختم ہو جائے تاکہ میں آنکھیں کھول سکوں، دیکھ سکوں کہ میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہر چیز ساکت محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں گمگیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف شرف الدین کی سسکیاں اور ٹوٹے پھوٹے جملے ایک عجیب سی گونج کے ساتھ مجھ میں اترتے جا رہے تھے۔ خدا خدا کر کر وہ وظیفہ ختم ہوا۔ میرا اعصاب تلخ ہو کر رہ گیا تھا، حلق بری طرح سے خشک ہو چکا تھا، زبان خشک ہو چکی تھی، حلق میں پیاز کے پھندے لگ رہے تھے۔
آخری الفاظ ادا کر کر میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ شرف الدین میرے سامنے زخمی حالت میں بے سدھ پڑا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے تھے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ یہ کیسی بے بسی تھی کہ میرا سب سے پیارا دوست شرف الدین مجھ سے چند بالشت کے فاصلے پر زخمی پڑا تھا اور میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے بے ساختہ اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ حواس معطل ہو جانے کے باوجود مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں حصار سے باہر نہیں نکلا۔ میری کئی آوازوں کے بعد اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے کڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تکتا رہا، پھر اس کے سپاٹ سے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ہوا دیدہ ہو گئے۔ اس نے کراہتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی سی ابھری تھی۔ وقار الحسن، اس نے رخ میری طرف کیا تو اس کی دائیں کن پٹی پر لگا زخم صاف دکھائی دینے لگا۔ شرف الدین، تم کہاں تھے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں دہرادون سے رات پہنچ گیا تھا۔ مجھے اسٹیشن سے ایک ٹانگا لینا تھا۔ وہیں سے مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں ٹانگے میں بیٹھا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا۔ اس کی نظریں بار بار اس کٹورے کی طرف اٹھ رہی تھیں جو حصار کے اندر میرے قریب ہی رکھا تھا اور اس میں صرف آدھا کٹورا پانی تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں کٹورا اس کی طرف بڑھا دوں، مگر انگلیوں کی جلن کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ان پر آبلے بھی پڑ گئے تھے۔ جلی ہوئی انگلیوں کا خیال آتے ہی میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ شرف الدین کو مخاطب کیا۔ شرف الدین، تھوڑی سی ہمت کرو، تمہارے پیچھے کچھ فاصلے پر سرائی رکھی ہے، وہاں سے پانی لے لو۔ میں ہل نہیں سکتا وقار الحسن، میں مر رہا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ میرا دل روڑ پڑا۔ اس کی آواز میں جتنا درد تھا وہ میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اس حصار میں اگر نہ ہوتا تو اپنا کلیجہ نکال کر اسے دے دیتا، مگر اس وقت کس قدر مجبور تھا۔ وہ حسرت سے کبھی مجھے اور کبھی اس پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح سے آیا اور میں نے کہا، شرف الدین، تم سڑک تو سکتے ہو، زیادہ نہیں، ذرا سا، بس میرے کو چھوڑ قریب آ جاؤ۔ لیکن کیوں؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولتے ہوئے پوچھا۔ شرف الدین، میں حصار باندھ کر بیٹھا ہوں، میرا ایک حصار باقی ہے، میں وہ چیلا مکمل کیے بنا باہر نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھو میرا ہاتھ، میں نے جلی ہوئی انگلیاں اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے حصار سے باہر نکالا تھا، تو دیکھو کس قدر جلا بیٹھا ہوں اپنا ہاتھ، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، شرف الدین نے کہا۔ ممکن ہے کہ تمہارے لیے وہاں کچھ نہ ہو، مگر میں بہت ڈر رہا ہوں شرف الدین۔ تم اگر میرے قریب آ جاؤ گے تو اس کٹورے کا پانی میں تمہارے چہرے کی طرف ایسے ڈالوں گا کہ میرا ہاتھ اس لکیر سے باہر نہ جا سکے۔ اس کے کچھ نہ کچھ قطرے تمہارے منہ میں ضرور چلے جائیں گے۔ شرف الدین، میری اس مجبوری کو سمجھ رہے ہو نا؟ میرے انداز میں بے بسی پا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر بڑے دھیمے سے بولا تھا، ٹھیک ہے دوست، شاید میری تقدیر اسی طرح سے لکھی ہے، میں اس میں بھی خوش ہوں وقار الحسن۔ کم از کم مرتے ہوئے تم میرے قریب تو ہو نا، مجھے دیکھ تو سکو گے نا، میرے گھر والوں کو میری موت کی اطلاع تو پہنچا سکو گے۔ وہ لوگ فرقان کے گھر ہیں وقار الحسن۔ شگفتہ جل گئی تھی نا، اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ مجھے ابا جی کا تار ملا تھا، اس لیے میں یہاں پہنچا تھا، مگر شاید اسے دیکھنا میری قسمت میں نہیں تھا۔ وہ بول رہا تھا اور میں بخود سن رہا تھا۔ یہ سن کر کہ شگفتہ جل گئی ہے، میری آنکھوں کے آگے وہ سین گم گیا جب اس سنسان سڑک پر اچانک سے تانگے میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں اس طرف لپکا تھا، مگر پھر تبھی دوسرے خیال نے مجھے چمکا دیا، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ جب مجھے ہوش آیا تھا تو سڑک سنسان تھی، نہ وہاں کوئی تانگا تھا، نہ اس میں شعلے بھڑک رہے تھے، وہ سب سادھو کا کرشمہ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے غور سے شرف الدین کو دیکھا، وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب نہیں تھا جو میں نے اب سے پہلے دیکھا تھا، بلکہ نامعلوم کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ہوشیاری کی چمک ہے، ایک عجیب سا تاثر، پھر جیسے میرے اندر سے کسی نے مجھے ٹوکا دیا کہ میں اس کی طرف دھیان دینے کی بجائے اپنا وظیفہ شروع کروں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کافی وقت ضائع کر چکا ہوں،
ضروری نہیں کہ یہ واقعی شرف الدین ہو، بلکہ یقیناً یہ بھی سادھو کا کوئی کارنامہ ہوگا، ورنہ مرتا ہوا آدمی سڑک کر پانی کی سراہی تک پہنچنا گویا زندگی کی نوید سمجھتا ہے۔ وہ شرف الدین ہوتا تو ضرور وہاں سے پانی حاصل کر لیتا۔ جب وہ اپنے پیروں سے چل کر یہاں تک پہنچا تھا تو لیٹے لیٹے چند قدم دور رکھی سراہی تک پہنچنا اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مجھے واقعی اب وظیفہ شروع کر دینا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں کہا اور ایک نگاہ سامنے کارنرز پر رکھے مجسمے اور کڑے پر ڈالی، پھر اگلے وظیفے کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے اس بار 2 موم بتیاں مزید روشن کرنا تھی، عطر گلاب کی پوڑیاں کانوں کی لو میں رکھنا تھی، عطر کو خود پر چھڑکنا تھا اور کٹورے کے پانی سے اپنے خشک ہونٹ اور سوکھی زبان کو تر کرنا تھا۔ میں نے گلاب کی عطر کی پوڑیاں کان کے لوؤں میں رکھی اور عطر گلاب کو خود پر چھڑکا، موم بتیاں بھی جلا دی، لیکن کٹورے کے پانی سے ہونٹ اور زبان کو تر کرنا میرے بس میں نہ رہا کہ میرے عین سامنے پڑا شرف الدین للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کٹورے کو تک رہا تھا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے اپنے ہونٹ اور زبان تر کرتا۔ میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں اور چیلنا شروع کر دیا۔ چیلنا شروع کرتے ہی میں نے شرف الدین کے رونے کی آواز سنی۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اس کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اندر طوفان سے اٹھنے لگے، تبھی مجھے اپنی ایک غلطی کا احساس ہو گیا۔ مجھے چیلنا شروع کرنے سے پہلے ایتر کرسی پا لینا چاہیے تھی۔ اس طرح اگر شرف الدین واقعی شرف الدین ہوتا تو بھی پتہ چل جاتا۔ اگر یہ سادھو کی کوئی نئی چال تھی تو میں اس کی طلسم سے نکل آتا۔ اب اس کی آواز میرے اندر بال سے ڈال رہی تھی۔ میں اٹک اٹک کر وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ ہجیان پڑا تو شاید مجھ سے گڑبڑ ہو جائے گی، اگر ایسا ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے پوری قوت سے تمام تر توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی۔ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ایسے وقت میں ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ ایک طوفان بلا خیز آپ کے اندر تباہی مچا رہا ہو۔ میں جوں جوں وظیفہ کر رہا تھا، شرف الدین میرے حواسوں پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ بند آنکھوں میں بھی اس کا سراپا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا اور میں بے پناہ مجبور تھا۔ کاش وہ کچھ دیر کے بعد آتا۔ یہ میرا آخری چیلا تھا، جس کے بعد مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی، ضروریات سے فارغ ہونے کی اور کمر سیدھی کرنے کی اجازت تھی۔ اول تو میں اس سے قبل حصار سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر نکل بھی جاتا تو وہ حصار ٹوٹ جاتا۔ اس لیے بابا نے مجھے خوب سمجھا دیا تھا کہ چیلے کے دوران میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزیں یاد کر کر پہلے ہی رکھ دوں، انتہائی ضروریات سے فارغ ہو لوں تاکہ کسی بھی غلطی کا امکان نہ رہے۔ میرا خیال تھا کہ ابھی مجھے مزید آدھے گھنٹے تک اس لکیر کے اندر محصور رہنا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں شرف الدین اگر واقعی شرف الدین تھا تو مر بھی سکتا تھا۔ میرا ذہن سوچوں سے آزاد نہیں ہو رہا تھا اور مجھے وظیفے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ہر احساس سے عاری ہو جاتا تاکہ بغیر کسی غلطی کے سکون اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل کر سکوں۔ میں اپنی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر فی الوقت اس میں کامیابی مشکوک ہو گئی تھی۔ وقار الحسن، تم کیسے دوست ہو؟ وقار، میں نے تو تمہاری خاطر خود کو تباہ کر لیا اور میں مر رہا ہوں، مگر تم؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کاش میں اسے اپنا دل چیر کر دکھا سکتا، اسے دکھا سکتا کہ میں اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا ہوں، مگر اسے یقین دلانا ممکن نہ تھا۔ شاید چند منٹ کے بعد ہی میں نے اپنے اندر بے پناہ سکون اور باہر بلا کا سکوت محسوس کیا۔ شرف الدین یا تو بے ہوش ہو چکا تھا یا پھر آگے سوچنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اب میں نے یکسو ہو کر وظیفہ شروع کر دیا۔ اسی وظیفے کے آخر میں مجھے مجسمے اور کڑے کے گرد حصار کھینچنا تھا۔ ایک آیت کے دوران میں ایک جگہ پر ٹھہرنا تھا اور آنکھ کھول کر نگاہوں میں ان دونوں چیزوں کے گرد ایک اندیکھی لکیر کھینچنا تھی۔ وہ لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ میرے اندر سے پھر سے ایک نامعلوم سا ہجیان پیدا ہو رہا تھا۔ اس بار یہ ہجیان آج کے طویل چیلے کو ختم کرنے کی خوشی کا تھا۔ کامیابی میرے قریب تھی۔ ان دونوں چیزوں کو محصور کرنا گویا سادھو کو اس عظیم مشن میں ناکام کرنا تھا جس کی خاطر اس نے میرا پیچھا پکڑا تھا۔ میں دھیرے دھیرے کامیابی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میرے گرد پھیلا ہوا سکوت ہنوز قائم تھا۔ میری زبان جلدی سے لکنت پیدا ہو رہی تھی۔
اب صرف چند لمحے تھے اور مجھے ان چند الفاظ کی ادائیگی کے بعد ٹھہرنا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا، شال ہوتے ہوئے اعصاب کو قابو کرنے کے لیے، بدن کے کھچاؤ سے نجات پانے کے لیے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں وظائف کو پڑھنے لگا۔ ابھی وہ الفاظ آیت کا وہ حصہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ پوری جان سے لرز اٹھا۔ حجرے کا دروازہ زور کی آواز کے ساتھ کھلا اور اماں کی داد سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ چند ثانیے، صرف چند ثانیے پہلے اماں دروازے میں ایسی حالت میں تھی کہ میں سکتے میں رہ گیا۔ ان کے بدن میں کپڑے کی جگہ چیتھرے سے لٹک رہے تھے۔ سر پر نہ بڑکا تھا نہ چادر تھی۔ ان کے ماتھے سے بہنے والے لہو نے ان کے چہرے کو ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، وقار الحسن، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے وقار الحسن۔ جہانی کو وہ سادھو اٹھا کر لے گیا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ بم تھا جس نے پورے وجود کے ٹکڑے فضا میں بکھیر دیے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کو پکڑے زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، کچھ یاد نہ رہا۔ میں چھلانگیں لگاتا ہوا اماں تک پہنچ گیا۔ میں نے جو ہی اماں کی طرف ہاتھ بڑھایا، مجھے ایک زبردست سا جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا لگنے کی وجہ وہ ہیبت ناک ہنسی تھی جو میں نے اپنی پشت پر سنی تھی، ہلکی اور دبی دبی ہنسی جو دھیرے دھیرے سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ہنسی کی یہ آواز شرف الدین کی تھی، اس شرف الدین کی جو چند منٹ پہلے زخمی حالت میں بے سدھ پڑا تھا۔ میں ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا دماغ بک سے اڑ گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کھڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں مجسمہ اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا کڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھری تھی۔ میں اس کی طرف لپکا۔ شرف الدین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے دے دو، میں چیخا تھا۔ جس کے لیے میں نے اتنے کشٹ اٹھائے، اتنی کٹھنائیاں پار کی، میں واپس کر دوں؟ نہیں وقار الحسن، ان چیزوں نے مجھے میری وہ زندگی واپس دلا دی ہے جو سندر سندر حسین ترین ہوگی۔ شرف الدین بول رہا تھا مگر آواز اس کی نہیں تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں دے دو۔ اتنی کشٹ اٹھا کر، اتنا نقصان اٹھا کر تم مجھے ان چیزوں کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے تھے؟ اس سے منہ اٹھا کر وحشت ناک قسم کا قہقہا لگایا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا چہرہ سفید ہو چکا ہوگا۔ مجھے اگر سنہرے بابا تفصیل سے یہ نہ بتا چکے ہوتے کہ ان چیزوں کو حاصل کر کر سادھو کیا کرے گا تو شاید میری یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اب تو ان دونوں چیزوں کو حاصل کر لیا تھا اس نے۔ میں بڑا بے وقوف تھا کہ اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صرف چند ثانیے میری کامیابی کے ضامن کے تھے۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر خود پر قابو رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اماں کے خیال کا آتے ہی میں پلٹا تاکہ انہیں سنبھال سکوں، مگر یہاں مجھے حیرت اور دکھ کا ایک زبردست جھٹکا لگا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ بالکل خالی تھی، بلکہ حجرے کا دروازہ ویسے ہی اندر سے بند تھا جیسا میں نے چیلہ شروع کرنے سے پہلے بند کیا تھا۔ وقار الحسن، جو شکتی تم حاصل کر چکے ہو وہ تو تمہیں حاصل ہوگی، مگر اب ایسی کوئی بھی جرات نہ کرنا۔ میں تمہیں سکھ کے آکاش پر پہنچا دوں گا۔ تمہارے دھرم میں ساری شکتیاں مانس کو شانتی اور سکھی جیون سے دور کرتی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسی سکھی جیون میں لے جاؤں گا جہاں کی سندرتا تمہارے من کو شانتی دے گی، ابدی سکون دے گا۔ یہ شکتیاں تمہیں جن کٹھنائیوں سے گزر کر جیون سے دور کرتی ہیں، اس سے بھی کم کشٹ اٹھا کر تم امر ہو سکتے ہو۔ نرم و ملائم جذبوں اور بدن کی لذتوں سے لطف اندوز ہو کر جیون کی وہ خوشی حاصل کر سکتے ہو جو کئی جنم تک تمہاری آتما کو شانت رکھے گی۔ او خبیث شیطان، تو اگر ان چیزوں کو حاصل کر کر یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھے شکست دے دے گا تو یہ تو تیری بہت بڑی بھول ہے۔ میں دانت کچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ مکمل طور پر شرف الدین کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ نقوش غیر محسوس انداز میں تبدیل ہو رہے تھے۔ پہلے ہی مرحلے میں ناکامی نے مجھے آپس سے باہر کر دیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کس قدر جلد اور آسانی سے کامیاب ہو گیا تھا، اس کا مجھے بے پناہ قلق تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس سے ٹکرا کر خود کو فنا کر لوں۔ اس کا کوئی شبدہ، کوئی جادو یا کوئی بھی چال میری زندگی کا خاتمہ کر دے تاکہ میں سنہرے بابا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے زندہ نہ رہوں۔
اماں اور تایا کو یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ رہوں کہ جس چیلے کی خاطر میں ان سے جدا ہوا تھا اس سے میں پہلے روز ہی ناکام ہو گیا ہوں۔ نہیں بالک، اب تو مجھ سے یہ دونوں چیزیں حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے اپنا پورا جیون تیاگ کر جو شکتیاں حاصل کی ہیں انہیں ایک چھوٹے سے چھوکرے کی جولی میں ڈال دوں؟ ہرگز نہیں۔ ویسے میں تیرا بڑا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ تیرے من کی کھجوڑی نے تجھے پھسلنے پر مجبور کر ہی دیا۔ میں جا رہا ہوں بے وقوف بالک، لیکن یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میرا در ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہے۔ میں تم جیسے بالکوں کا اور خاص طور پر تیرا شکر گزار ہوں۔ تو جان لے مورکھ کہ تجھ میں بڑی شکتی پانے کی چمتا ہے، ایسی شکتی جو مانس کے دل پر راج کر سکتی ہے، جو جانوروں کو رام کر سکتی ہے۔ تیری اس گپت شکتی سے وہ سنہرا بڈھا بھی جانکاری نہیں رکھتا۔ یہ میں جانتا ہوں، صرف میں ایسی سندر کنیاؤں کو تیرے شریر کا رسیا بنا دوں گا جن کا سپرش تیرے شریر میں کئی شکتیاں پیدا کرے گا۔ تو چاند کی اوشیاؤں کو اپنی آتما میں سموتا محسوس کرے گا۔ کیا تیرے دلوں میں کوئی ایسی شکتی ہے جس سے تو اتنے بہت سے سواد، اتنی بہت سی لذتیں پا سکے؟ مجھے تیری ان خبیث شکتیوں کی ضرورت نہیں ہے شیطان۔ میں آج قسم کھاتا ہوں کہ ہر راہ پر تیرا مقابلہ کروں گا، ہر موڑ پر تجھے شکست دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تجھ سے تیری یہ زندگی چھین لوں گا جو تجھے رنگینیوں کے خواب دکھا رہی ہے، جو جانے کتنی مسیم دوشیزاؤں کی موت بن کر دنیا پر چھا جانے کو بے چین ہے۔ میں نے بے قابو ہوتے جا رہا تھا۔ مورکھ، تو مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب مجھ تک پہنچنے کے لیے تجھے جانے کتنی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ وہی تو ایک تھا جو تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا۔ اسے کھوجنے کے لیے تجھے اپنا پورا جیون تیاگنا پڑے گا، اور ابھی تجھ میں اتنا دم نہیں ہے۔ اس نے گھمنڈی انداز میں کہا۔ میں جان نہیں سکا کہ وہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن اس کی گفتگو سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کے مقابلے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں فتح مندی کا غرور تھا، چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اندر سے بجھائے دے رہی تھی۔ میرے اندر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا، یوں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر تھا تو صرف اور صرف میرا تصور تھا جو پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا کہ یہ سب کچھ ایک بھیانک حقیقت تھا، ایک ایسی حقیقت جسے جھٹلانا میرے کیا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخری چیلا مکمل ہونے میں صرف چند ہی لمحے تو رہ گئے تھے۔ اگر میں نے خود پر قابو رکھا ہوتا تو کیا حرج تھا، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ جو کچھ میں کھو چکا تھا اسے واپس لانا میرے بس میں نہیں تھا۔ جانے اس لمحے مجھے کیا خیال آیا کہ میں حصار میں جا بیٹھا اور وظیفہ اسی جگہ سے شروع کر دیا جہاں سے ٹھہرنے کے بعد ان دونوں چیزوں سے حصار کھینچنے کے بعد مجھے پڑھنا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے بڑے انہماک سے وظیفہ پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ فارغ ہو گیا۔ مجھے کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ اب جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا کچھ فائدہ پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ محض وقت برباد کر کے لوٹ جاتا۔ بس میرے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس تھوڑے سے وقفے میں ہونے والے واقعات کو بھول کر اپنے وظائف جاری رکھو۔ یہ وظائف 40 روز کے تھے۔ 40 روز بہت ہوتے ہیں، جبکہ میں تو ایک ہی روز میں گویا نوچڑ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال میں نے دل کی بات مانتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ میں 40 روز چیلا مکمل کر ہی جاؤں گا۔ پہلے جاتا بھی تو کیا کر لیتا، اور تایا کو اپنی شکست کا احوال سنا کر پریشان کرنے سے کیا حاصل کر لیتا، جبکہ 40 روز کا چیلا کرنے کے بعد کم از کم یہاں سے جانے سے قبل سنہرے بابا سے ملتا جاؤں گا۔ انہوں نے 40ویں روز آنے کا وعدہ کیا تھا، 40ویں روز سے قبل حجرے سے باہر قدم نکالنے سے منع کر رکھا تھا۔ سو میں نے یہ دن یہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اس پر عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلے عشاء کی قضا اور تہجد کی نماز پڑھی، سبزیاں نمک ڈال کر ابالی، کٹورا بھر کر پانی پیا۔ یہ وہ کٹورا نہیں تھا جو حصار کے اندر رکھا تھا، اس روز تک استعمال کرنا تھا اسے۔ تو ابلی ہوئی سبزیاں کھا کر میں
10 منٹ کے لیے لیٹ گیا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر میں نے پھر سے چیلا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ کب تک اور کس طرح سے رہا، جب تک اور نیند کے غلبے نے جسم کو بڑبڑی سا کر دیا تو وہیں دے گیا۔ اس حصار کے اندر ہی ٹانگیں سمیٹ کر لیٹا رہا، کچھ دیر کو سو گیا۔ پہلی رات کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت مجھے پہلے سے ہی مل چکی تھی۔ مجھے قطعاً نہیں سونا تھا، نہ نیند مجھے زیادہ دیر تک بے سود رکھ سکی۔ میں بہت جلد تر و تازہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پتہ نہیں یہ رات کا کون سا پہر تھا اور مجھے مزید کب تک یوں ہی لیٹے رہنا تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی دھن تھی، فائدہ ہو یا نقصان، مجھے ہر حال میں 40 روز کا چیلا پورا کرنا ہے۔ میں سنہرے بابا سے ملے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ میں ایک کے بعد ایک چیلا کرتا رہا، اسی ترتیب اور اسی انہماک سے جس کی مجھے سنہرے بابا نے تاکید کی تھی۔ میری غذا روز بروز کم ہوتی چلے گئی، پیاس کی شدت میرے بدن میں رچ بس گئی، میں عادی ہوتا چلا گیا۔ اب تو ضروری حاجت کا بھی مجھے بہت کم احساس ہوتا تھا۔ سیدھا بیٹھے رہنے سے اور گہرے سانس لیتے رہنے سے میں اتنے روز مسلسل وظائف کرنے کے بعد خود میں بڑی مضبوطی پاتا تھا۔ نہ مجھ میں نقاہت رہی تھی اور نہ تھکن کا کوئی احساس، بلکہ اس کے برعکس میں خود میں ایک عجیب و غریب قسم کی روشنی اور طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے مجھے اور ایک ہوا کہ یوگا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، یا اولیاء کرام مختلف وظائف کے بعد بھی اس قدر تر و تازہ کیسے رہتے ہیں۔ بابا نے مجھے آخری وظیفے کے دوران میں نیلے رنگ کی شیشی کا مراقبہ کیے رہنے کو بھی کہا تھا۔ شاید اسی مراقبے کی وجہ ایک ایسی تبدیلی محسوس کر رہا تھا جو مجھ میں بے پناہ طاقت، خوشی اور زندگی کی نئی لہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ میں دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا۔ دنیا سے قطع تعلق تو پہلے روز ہو گیا تھا، مگر تصوراتی طور پر میرا جو رابطہ شروع سے دنیا سے تھا، اپنے گھر والوں یا پچھلے واقعات کے حوالے سے رہا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ بلکہ کچھ عجیب و غریب کے خیال اور کیفیت نے مجھ پر تسلط جما لیا تھا۔ کبھی کبھی خود کو ایک وسیع سمندر کی شکل میں محسوس کرتا تھا۔ ایسے میں اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی لہروں کو نہ صرف محسوس کرتا تھا بلکہ ان شوریدہ لہروں کے اچھلنے اور کبھی ساحل سے ٹکرانے کی آواز بھی سنا کرتا تھا، اور کبھی خود کو ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں پاتا جس کے اندر لاوا پک رہا ہو۔ اس پکتے ہوئے لاوے کو میں یوں دیکھتا اور محسوس کرتا تھا جیسے میری آنکھیں اس لاوے میں بہہ رہی ہوں۔ اس کی تپش، اس لاوے کے پکنے سے پیدا ہونے والی خود بد کی آواز، اس میں اٹھتے شعلے اور کبھی کبھی نکلنے والا گاڑھا دھواں بھی مجھے بہت واضح طور پر محسوس ہوتا تھا۔ اس کیفیت کے ختم ہونے کے بعد میں کچھ دیر تک نڈال سا پڑا رہتا تھا، یوں جیسے میلوں کا سفر پیدل طے کر کر آیا ہوں۔ شاید یہ سب اسی لیے تھا کہ میرا ذہن باقی تمام تصورات سے پاک ہو چکا تھا۔ حیرت تو مجھے اس روز ہوئی تھی جب 40 روز ختم ہونے اور وظیفے کے مکمل ہونے میں صرف 2 روز باقی رہ گئے تھے۔ میں نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے لیے حصار سے باہر آیا تھا۔ کھانا کھا کر اور نماز پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے چٹائی پر سیدھا لیٹ گیا۔ میں خوش تھا کہ اب صرف 2 روز بعد میں یہاں سے گھر جاؤں گا۔ گھر کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھر کا تصور باندھنے کی کوشش کی تو ذہن میں لک دک سا صحرا کے سوا کوئی دوسرا تصور نہ ابھرا۔ میں نے اماں کے بارے میں سوچنا چاہا تو کوئی چہرہ، کوئی وجود، کوئی نام میرے ذہن میں نہ آ سکا۔ تبھی مجھ پر یہ روح فرسا سا حقیقت آشکار ہوئی کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ نہ مجھے اپنا گھر یاد تھا، نہ اماں کا چہرہ۔ میں لفظ گھر یا لفظ اماں تو کہہ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، مگر ان الفاظ کے ساتھ ہی جو تصور میرے ذہن میں آنا چاہیے تھے وہ نہ تھے۔ پھر تو میں نے دیوانہ وار ایک ایک کا نام لے کر اس تصور میں دیکھنے یا اس سے متعلق کسی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن کا پردہ بالکل صاف تھا، سفید لٹھے کی طرح سے بے داغ۔ کوئی تصویر، کوئی خیال، کوئی چہرہ یا کوئی بھی کیفیت نہ تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا جیسے میں شاید سو رہا تھا، یا شاید اسی لمحے مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ مسلسل بیٹھ کر وظیفے کرنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا۔
40 روز کام نہیں ہوتے، اور وہ بھی ایسی کیفیت میں جب مجھے اپنے ذہن کو ہر چیز، ہر احساس سے قطع کر کر صرف اور صرف وظیفے پر توجہ دینی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاید میرا ذہن 40 روز تک بالکل صاف رہنے کی وجہ سے عادی ہو گیا ہے، اور یقیناً چیلے کے اختتام کے بعد میں نارمل ہو جاؤں گا۔ مگر پھر جب میں نے عجیب و غریب کیفیت کے دوران میں خود کو کبھی سمندر، کبھی آتش فشاں پہاڑ کی صورت محسوس کیا، تو یہ احساس ہوا کہ سمندر اور پہاڑ کا تصور اس قدر طاقتور ہے کہ میں خود کو گہرے سمندر میں، اس کی لہر میں، یا پہاڑ کے اندر اس کے ایک ایک ذرے میں محسوس کرتا ہوں۔ سمندر کا تصور اپنی جذبات کے ساتھ ذہن پر ابھر آتا ہے، یا آتش فشاں پہاڑ کا تصور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ میں خود میں لاوا پکنے اور بہنے کا شعور صرف محسوس ہی نہیں کرتا تھا بلکہ دیکھتا بھی تھا۔ اس عجیب و غریب کیفیت نے مجھے بڑا پریشان کر دیا۔ بے چینی، بے سکونی اور ہیجان نے مجھے نڈال کر دیا، لیکن میں نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا، اور باقی 2 روز بھی بڑے انہماک اور توجہ سے مراقبے اور چیلے میں کاٹ دیے۔ 40واں روز تھا۔ میں فجر کی اذان سے قبل ہی آخری چیلا کاٹ کر فارغ ہوا تھا۔ ان 40 دنوں کے دوران میں بالکل بدل چکا تھا۔ نامعلوم مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب میں وہ وقار الحسن نہیں رہا جو 40 روز پہلے اس حجرے میں داخل ہوا تھا۔ چیلے سے فارغ ہو کر میں نے غسل کیا، اپنے اٹیچی کیس میں رکھے کپڑے نکال کر تبدیل کیے، اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حصار کو توڑا۔ حصار توڑنے کا طریقہ بھی مجھے سنہرے بابا بتا چکے تھے۔ میں نے ابھی حجرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا کہ دروازے پر بڑی مدھم سی دستک سنائی دی۔